اچھا، آج ہم بات کریں گے سویلین بالادستی کی یا سول ملٹری ریلیشن کی، جو پاور آف بیلنس ہے. تو اس میں جو ہمیں بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیوں ہے، شروع کیسے ہوا تھا اور یہ سسٹین کیسے کر رہا ہے. تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو مختلف ایکٹرز ہیں اس پورے معاملے میں ان کا کیا کردار رہا ہے. تو پاکستان میں یہ اس پہ بات تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، لیکن اب لیٹلی میں دیکھ رہی ہوں اور ہم سب کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی اس پہ بات زیادہ ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ زیادہ ابھر کے سامنے آیا ہے. تو اگر ہم پاکستان کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو تقریباً تمام پارٹیوں میں، اگر ہر ایک میں نہیں تو میجر پارٹیوں میں، لیڈرز نے کرٹیسائز کیا ہے اور اس بات پہ آواز اٹھائی ہے کہ ملٹری کو یا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. اب اس میں میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن پھر مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو کر لیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو پولیٹیشینز ہیں یہی پھر جا کے GHQ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہاں سے اپنے لیے یا فیورز مانگتے ہیں یا پاور مانگتے ہیں، یا ایون ورس دین دیٹ کہ یہ دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. تو اب اس کا نتیجہ یہی ہوگا نا کہ سویلین جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا سویلین جو سسٹم ہے وہ کمزور ہوگا اور ملٹری جو ہے وہ طاقت میں ہوگی زیادہ. تو اسی طرح کی ہم نے کہانیاں سنی ہیں بارہا، کچھ کی تصدیق ہوئی ہے کچھ کی نہیں ہوئی، کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیسے دیے پولیٹیشینز کو اپنا کام کرانے کے لیے یا سیٹ بدلنے کے لیے یا کسی بل کو پاس کرانے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے پھر؟ تو کیا یہ پولیٹیشینز کے سر پہ گن لگا کے ان سے یہ کروایا جاتا ہے یا کیا اس میں مسئلہ ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر ہمیں بتانا چاہیے، پولیٹیشینز کو پبلک میں آنا چاہیے اور بتائیں کہ کیوں انہوں نے یہ کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میجر پولیٹیکل پارٹیز، وہ اس طرح کے لوگوں کو اپنے رینکس میں رہنے کیوں دیتی ہیں؟ مطلب وہ کیوں ان پہ قدغن نہیں لگاتی؟ کیوں ان کو اپنی رینکس سے، اگر وہ واقعی سمجھتی ہیں کہ یہ غلط کام ہے تو پھر ایسے پولیٹیشینز کو اپنے رینکس میں کیوں لیتی ہیں؟ اور اگر سب پولیٹیشینز یا ایٹ لیسٹ جو میجر پلیئرز ہیں پالیٹکس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کیوں نہیں مل بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بناتے، ایک لائے عمل تیار کرتے کہ وہ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے وہ اسی سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے لیے فائدہ. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی کو کوئی ڈیموکریسی کی، کوئی سول بالادستی کی کوئی ان کو فکر نہیں ہے. ان کو صرف یہ فکر ہے کہ میں کیسے حکومت میں آؤں یا میں کیسے پاور میں آؤں. تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ انسٹیٹیوشنز، اگر اسٹیبلشمنٹ یا ہم ملٹری کو انسٹیٹیوشن دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک ویل رن، ویل گورنڈ انسٹیٹیوشن ہے جہاں ڈسپلن ہے، جہاں پہ کوئی کوڈ آف کانڈکٹ ہے. اس کے بدلے میں اگر آپ پولیٹیشینز کو دیکھ لیں یا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو یا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو دیکھ لیں تو آپ کے سامنے ایگزامپلز ہیں. پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے پہ کرسیاں پھینک رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ دھکے اور تھپڑ اور فزیکل وائلنس تک بات چلی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ میں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو آرمی کے انسٹیٹیوشن سے نہیں کمپیئر کر رہی کیونکہ ظاہر ہے دونوں کی نیچر فرق ہے، لیکن کوئی تو آخرکار کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے، کوئی ایتھیکل آپ کا اصول ہوتے ہیں جس پہ آپ یہ انسٹیٹیوشنز رن کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیا کہتے ہیں اس کو، ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. ابھی آپ کے سامنے پچھلے دنوں جب پنجاب میں یہ ایک مسئلہ چل رہا تھا چیف منسٹر کا اور ایک ٹگ آف وار تھی بٹوین حمزہ شہباز اور پرویز الہی، تو اس میں جب ان کے ووٹنگ کا سلسلہ تھا تو تمام پارٹیوں نے اپنے MPs کو بلا کے لاہور میں ہوٹلز میں آلموسٹ کمروں میں بند کر دیا تھا تاکہ وہ کسی سے ڈیل نہ کر سکیں. اب اگر آپ کے پولیٹیشینز اتنے بھی ٹرسٹ وردی نہیں ہیں، ان کا اتنا بھی مورل ویلیوز ان کی اتنی لو ہیں کہ آپ کو ان کو کمروں میں بند کر کے ووٹ دلوانے پڑتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اس انسٹیٹیوشن کا کیا حال ہوگا. تو جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو چکی ہے اور پبلک کا اس پہ بالکل ٹرسٹ نہیں ہے. وہاں پہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کا عام لوگوں کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا.
اسی طرح انہوں نے جب 18th امینڈمنٹ پاس کی تو ان کا خیال تھا کہ یہ ڈیولیوشن آف پاور ہونی چاہیے بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز، تو وہ ٹھیک ہے ہونی چاہیے، لیکن اس کے بعد جب بات آئی کہ اب پروونشل گورنمنٹ سے ڈیولیوشن آف پاور ہونی چاہیے گراس روٹ تک، یعنی لوکل گورنمنٹ سسٹم تک، تو وہاں جا کے سب جو ہے ان کو سانپ سونگ جاتا ہے. nobody wants to do that because یہ اپنی جو پاور ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے، اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں. تو لوکل گورنمنٹ سسٹم جو آتا ہے وہ اپنی مرضی کا لوکل گورنمنٹ سسٹم بناتا ہے جس میں اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا اینگل ہوتا ہے. تو اگر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس کمزور ہوں گے، اگر گراس روٹ لیول پہ لوگ امپاور نہیں ہوں گے، اور ان پولیٹیشینس نے لوگوں کو اتنا سپریس کر کے رکھ دیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب یہ ووٹ لینے جاتے ہیں تو اب الیکشن کے دوران اپنے اپوننٹ سے کیسا سلوک ہوتا ہے ان کا، مطلب وہاں پہ تو قتل اور مار دھاڑ تک معاملات پہنچ جاتے ہیں، لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، اوپریشن ہوتی ہے، ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. تو اس طرح سے جمہوری روایات قائم نہیں ہوتی، اس طرح سے جمہوری ادارے نہیں بنتے. تو جب تک ہم یہ پورا یہ ٹھیک نہیں کریں گے، اور یہ صرف ایک چیز سے ہو سکتا ہے، یہ اوپر سے نہیں ہوگا، یہ نیچے سے ہوگا، جب تک کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اور وہ اپنے جو بھی ان کے لیڈرز ہیں جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں اس کو وہ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے، بجائے اس کے کہ وہ ان کے پیچھے نعرے لگاتے رہیں، ان کی واہ واہ کرتے رہیں، ان کے لیے آپس میں لڑتے رہیں. ان کو اپنے لیڈرز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے اور ان سے ڈیمانڈ کرنا ہے کہ وہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ کو فالو کریں. ان لوگوں کو بھول جائیں جو یہ بندر بانٹ کرتے ہیں، جو پیسے لیتے ہیں، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. تو یہ پورا جو پرابلم ہے یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے. جب تک گراس روٹ میں اویئرنیس نہیں ہوگی، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز گراس روٹ پہ مضبوط نہیں ہوں گے، تب تک ہمارا نہیں خیال کہ یہ سسٹم صحیح ہو سکتا ہے. یہ سویلین بالادستی اگر ہو بھی جائے گی تو وہ ایک ڈیموکریٹک حکومت نہیں ہوگی، وہ چند لوگوں کی حکومت ہوگی جس طرح کے ہو رہا ہے پچھلے چند مطلب کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے. تو اٹ از ناٹ کالڈ ڈیموکریسی، اٹ از کالڈ اولیگارکی، اور وہی ہے پاکستان میں. تو آپ لوگ اس پہ سوچیں، سمجھیں اور ذرا غور کریں. بہت شکریہ.